ڈیورنگ دا میل جویریہ کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا آپ آہستہ آہستہ کھائیں. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو ماؤتھ کو فل آپ بھر کے مت کھائیں. آپ بائٹ سائزڈ 2 سے 3 پیسز کاٹیں. اگر ایسی فوڈ ہے لیٹ سے کہ کوئی اسٹیک ہے, کوئی بیف مٹن ہے, تو آپ 2 بائٹ سائز پیسز کاٹیں اور آپ 1 بائی 1 اس کو بڑی جینٹلی اور بڑی سلولی آپ اس کو کھائیں. پھر آپ کھانے سے منہ فل بھر کے آپ پانی مت پئیں. اسی طرح کیا ہے کہ جی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے اپنے سلور ویئرس کو دوسروں کی طرف پوائنٹ آؤٹ مت کریں. جویریہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ٹائم پہ آئیں, آپ روز لیٹ آتی ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے. میں روز جلدی آتی ہوں, آپ لیٹ آئے ہیں. تو کھانا کھاتے ہوئے آپ نے سلور ویئرس کو دوسروں کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. پھر آپ سلور ویئرس پہ کھانے کو پک کر کے آپ اس کو ہولڈ پہ مت رکھیں. مطلب آپ نے اگر کھانا اب کھا رہے ہیں, آپ نے پک کر لیا ہے, تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ کھائیں. پھر اس میں یہ ہے کہ لیٹ سے کہ جی میں نے اس پہ فوڈ کو پک کیا ہوا ہے تو فوڈ ٹو ماؤتھ ناٹ ماؤتھ ٹو فوڈ. مطلب یہ ہے کہ مطلب مجھے اپنے منہ کو نہیں آگے لے کے جانا, مجھے سلور ویئرس کو اپنے منہ کی طرف لے کے آنا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنس ہیں, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے یا کوئی بھی دیگر بیماری ہے اور آپ کو ایسا کھانا سرو کیا گیا ہے کہ جو آپ نہیں کھا سکتے, تو آپ یہ مت کہیں کہ جی میں تو رائس نہیں کھا سکتا, میں تو بیف نہیں کھا سکتا, مجھے الرجی ہو جاتی ہے, مجھے تو آپ مٹن منگوا کے دیں. تو اگر آپ کو ڈائٹری ریسٹرکشنس ہیں تو آپ کوئی بھی ایکسکیوز کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کو سویئر ڈائٹری ریسٹرکشنس ہیں اور آپ کسی ایسے دوست کے پاس جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی ایکوینٹنس ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں میں یہ چیز نہیں کھا سکتا, تو آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ یار یہ مجھے ڈائٹری ریسٹرکشنس ہے, میرے لیے یہ چیز نہ پکوانا, یہ مجھے سرو نہ کروانا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سی ای او کی طرف سے ایوان صدر میں کوئی آپ کو انویٹیشن آیا تو آپ پریزیڈنسی میں کہیں کہ جی مجھے تو رائس بند ہوئے ہوئے ہیں تو مجھے تو جناب آپ مٹن چیمپس منگوا دیں. ٹھیک ہے, شکر کریں آپ کو دعوت نامہ ملا ہے. سو اس میں یہ ہے کہ پھر اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ پھونکے مت ماریں, بلو نہ کریں آپ اس کو قدرتی ٹیمپریچر میں اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. پھر اس میں اور بھی ہیں کچھ کہ اگر کسی نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کہ بھئی تم نے کھانا چھوڑ دیا, اس کو ختم کریں. پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے, کھانا کھانے کے بعد آپ مطلب اپنی فنگرس کو آپ لک مت کریں. اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زبان پھیرتے ہیں پورے منہ میں, مطلب سائڈس پہ جو ہے نا وہ آپ کے جبڑے کے سائڈس پہ کھانا لگ جاتا ہے. تو آپ کیا کریں, اب میں وہ کر کے نہیں دکھا سکتا, ٹھیک ہے, لکس ویری ان پلیزنٹ. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ ٹوتھ پک یوز نہ کریں. سب کے سامنے آپ کبھی بھی ٹوتھ پک استعمال نہیں کریں گے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ سلرپنگ اور برپنگ نہیں کریں گے. یہ جو کھانا کھاتے ہوئے آوازیں نکالتے ہیں آپ, لیٹ سے کہ جی کچھ لوگ چائے پیتے ہیں تو ساری ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چائے پی رہے ہیں, یا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ سلرپنگ کرتے ہیں, برپنگ کرتے ہیں, بڑی بڑی ڈکاریں آ رہی ہیں. اگر آپ کو زیادہ برپنگ ہو رہی ہے تو آپ ایکسکیوز کر لیں, باہر جا کے تھوڑی تازہ ہوا لیں, آپ ریلیکس ہو جائیں اور پھر آپ واپس آئیں. پھر ڈیورنگ دا میل یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اور وہ کھانسی ان کنٹرولیبل ہے, ان مینیجیبل ہے, تو آپ ایکسکیوز کر لیں اور آپ باہر چلے جائیں. ایک پوائنٹ تو آپ مس کر گئے ہیں, کیا؟ کھانے کے لیے کسی کو فورس نہ کریں. اوکے, دیکھیں آپ یہاں پر بہت ایک نا بری چیز لگتی ہے مجھے کہ آپ کسی کو آفر کروائیں, ٹھیک ہے, اس نے ایکسیپٹ کیا, دیٹس اٹ. یہ فورسفلی مت کھلائیں کسی کو. اوکے, نہیں آپ کھائیں, اگر اگلے کی طبیعت خراب ہو جائے کھا کے پھر اگلا نہ جائے نا کھانے پہ. نہیں کھانے پہ جائیں, بٹ فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک چیز ریکمینڈیڈ نہیں ہے ڈاکٹر کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کو وہ زبردستی کھلا رہے ہیں, فورسفلی کھلا رہے ہیں, نہیں کچھ نہیں ہوتا, آپ کھائیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور اس حوالے سے فائن ڈائننگ میں تو آپ اپنے یوٹینسلس کی ریسٹنگ پوزیشن سے ویٹر کو یہ سبلیمنل میسج دیتے ہیں کہ بھائی میں نہیں کھانا چاہتا یا مجھے کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنس ہیں. لیکن جنرلی ویری ویل سیڈ کہ ہمیں کسی کو فورس نہیں کرنا. لیٹ سے کہ اگر کسی نے کہا ہے ویٹر آپ کو سرو کرنے آیا ہے اور آپ نے اس کو کہا ہے کہ نو تھینک یو,
دیٹس اے رائٹ وے کہ آپ نے کسی کو نہ کہنی ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یار یہ سافٹ ڈرنک لیں نا پلیز, بہت اچھی ہے لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے رائس نہیں لینے, میرا گلا خراب ہے, یا میں اوبیز ہوں, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, میں ڈائٹنگ پہ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار تو کھا لینا, تھوڑے سے کھا لے. تو کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے. پھر اس میں یہ ہے کہ جب ڈیورنگ دا میل ویٹر آپ کو کھانا سرو کرتا ہے اور آپ اس کو تھینک یو ضرور کریں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے بھائی کہ اگر آپ نے کسی چیز کا نہ کہنا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ نان وربل میسیج دیں, سر ہلائیں کہ جی میں نے نہیں کھانا, آپ وربلی اس کو بتائیں کہ نو تھینک یو. اور جب آپ کو وہ سرو کر رہا ہے اور ایوری ٹائم آپ کو وہ سرو کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ایوری ٹائم آپ اس کو اب وربلی تھینک یو بولیں. فرسٹ ٹائم آپ تھینک یو بول دیں اینڈ دیٹس انف. پھر اس میں یہ ہے کہ ڈیورنگ دا میل اگر لیٹس سے کہ جی آپ نے ریسٹ روم جانا ہے تو آپ کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں واش روم جا رہا ہوں. کسی کا دل خراب ہو سکتا ہے, اٹ ساؤنڈس ڈسکسٹنگ. آپ سمپلی کیا کریں کہ ایکسکیوز می. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ ان کو بتائیں کہ ایکسکیوز می آئی ول بی بیک, تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ شاید یار یہ ناراض ہو کے چلا گیا یا کیا وجہ ہے یہ اٹھ کے چلا گیا. پھر اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی لیٹ سے کہ کسی کی ڈش جو اس نے آرڈر کی تھی وہ ڈش بڑی مزیدار ہے اور آپ نے اس سے لینی ہے, تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کی پلیٹ پکڑ کے خود ہی ڈال رہے ہیں یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس کی پلیٹ میں ہی کھانا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا کریں گے, آپ اپنی پلیٹ اس کی طرف کریں گے اور آپ کہیں گے یار یہ تھوڑا سا شیئر کیجیے گا, میں ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ کیا کرے گا, وہ اس کا بائٹ سائز پیس یا جو بھی ہے وہ فوڈ آئٹم وہ آپ کی پلیٹ میں رکھے گا اور آپ اپنے یوٹینسلس کو یوز کرتے ہوئے اس کو کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو ویٹر کھانا سرو کرتا ہے تو ہمیشہ آپ نے اپنی سائڈ سے کھانا ڈالنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چن کے ڈال رہے ہیں کھانے کو. وی ہیو سین کہ جی اگر بریانی سرو کی جا رہی ہے تو کچھ لوگ اس میں سے پاٹ والی بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں لیگ پیس ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ کو مٹن سرو کیا جا رہا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں مچھلی کی بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں یا مٹن چیمپس ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ نے کھانے کی پکنگ نہیں کرنی, آپ اپنی سائڈ سے کھانا ڈالیں. یا اگر ویٹر آپ کو ایسا فوڈ سرو کر رہا ہے جو پری سلائسڈ ہے, جو آلریڈی جس کے انہوں نے سلائس بنائے ہوئے ہیں, تو آپ اپنی سائڈ سے لیں اور اتنا لیں کہ سب کو سرو ہو سکے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کو وہ کھانا پسند ہے تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ساری کی ساری اپنی پلیٹ کو آپ بھر رہے ہیں اور آپ نے دوسروں کا خیال نہیں کیا. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کھانا پسند آیا ہے تو آپ کو اپنے ہوسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی دا فوڈ واز ڈیلیشیس. اور اگر ڈیورنگ دا میل آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے آئی مین کسی کے چہرے پہ کوئی چیز لگ گئی ہے, کوئی کیچپ لگ گئی ہے, کوئی بھی کھانے کی چیز اس کے فیس پہ چپک گئی ہے, تو آپ سب کے سامنے یہ مت کہیں کہ یار یہ اپنا فیس صاف کرو. آپ نان وربل میسیج دیتے ہوئے آپ اس کو اپنے انڈیکس فنگر سے بتا سکتے ہیں کہ اس کو ریموو کرو. اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ہم مطلب کھاتے ہیں تو کھاتے وقت ہمارے منہ میں اگر کوئی بو آ جاتی ہے یا کوئی اس طرح گوشت کی ہڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا الائچی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز جو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کو اسپٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پلیٹ الگ ہونی چاہیے یا اسی پلیٹ کے کارنر پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. دیکھیں کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کے منہ میں کوئی بھی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان پلیزنٹ ہے, جس نے آپ کے منہ کے ذائقے کو خراب کیا ہے, تو اگر تو آپ نے اس چیز کو سلور ویئرس کے ساتھ لیا ہے, آئی مین آپ نے فورک اینڈ نائف کا استعمال کیا ہے, اسپون کا استعمال کیا ہے, تو آپ اس کو منہ سے باہر نکالتے ہوئے سلور ویئرس کا ہی استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی گوشت کھا رہے ہیں, کوئی بوٹی وغیرہ کھا رہے ہیں اور آپ کے منہ میں ہڈی چلی گئی ہے, تو اب آپ اس ہڈی کو اپنے منہ سے ہی نکالیں گے. اسی طرح اگر آپ کے منہ میں کوئی الائچی آ گئی ہے, کارڈیمم ہے, کوئی بڑی الائچی آ گئی ہے, کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ان پلیزنٹ ہے, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آلو بہارے کی کوئی گٹھلی آ گئی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو نکالتے ہوئے پیپر نیپکن یوز کرتے ہیں. آپ پیپر نیپکن میں اس کو لپیٹ کر آپ اس کو جو ایکسٹرا پلیٹ ہے اس میں پلیس کر دیں گے. آپ نے اپنی ڈائننگ پلیٹ میں اس کو نہیں رکھنا.